السلام علیکم۔ کہانی پہلی نظر کی محبت۔ کراچی کی ایک مشہور شام تھی اور گاڑیوں کا شور، سڑکوں پر ہجوم اور شہر کی روشنیوں میں زندگی رواں دواں تھی۔ اسی ہلچل کے بیچ ڈیفنس کے ایک کیفے میں ایک لڑکی اینا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک کھلی کتاب رکھی تھی، لیکن وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ سادہ مگر باوقار لڑکی تھی، آنکھوں میں ایک عجب سی گہرائی تھی جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ کیفے کے دوسری طرف حسن بیٹھا ہوا تھا، جس نے پہلی بار اینا کو دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک تجسس تھا، جیسے وہ خوبصورت مگر اداس کہانی کو پڑھ رہا ہو۔ وہ کافی دیر تک اینا کو دیکھتا رہا، پھر بھی جیسے ہی اس کی نظر اینا کی طرف اٹھی، دونوں کی نظریں مل گئیں۔ ایک لمحہ تھا، مگر ایسا لمحہ جو دونوں کی دلوں پر نقش ہو گیا۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ملاقاتوں کا سلسلہ ابھی جاری رہا۔ قسمت نے انہیں بار بار ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دیا۔ حسن نے آخر کار ہمت کر کے اینا سے بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ ہمیشہ کتابوں میں کھوئی رہتی ہیں، جیسے یہ آپ کی دنیا ہو، حسن مسکراتے بولا۔ اینا نے چونک کر دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی۔ کتابیں کبھی دھوکہ نہیں دیتی، ہمیشہ سچ بولتی ہیں۔ یہ پہلا جملہ تھا اور اس کے بعد ایک طویل گفتگو کا آغاز ہوا۔ وہ دونوں اکثر کیفے میں ملا کرتے تھے، زندگی کی خوابوں اور محبتوں کے بات کیا کرتے تھے۔ حسن کو اینا کی سنجیدگی پسند آئی اور اینا کو حسن کی سادگی نے متاثر کیا، اور کہانی آگے بڑھتی رہی۔ اب محبت کے امتحان کی باری تھی۔ محبت جب پروان چڑھتی ہے تو آزمائشیں بھی ساتھ آتی ہیں۔ حسن کے گھر والوں کو جیسے ہی اینا کے بارے میں معلوم ہوا، ان کا رد عمل شدید تھا۔ یہ ممکن نہیں، ہمارے روایات اجازت نہیں دیتے، حسن کے والد نے دو ٹوک میں کہہ دیا۔ حسن نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ دس سے دوسری طرف اینا کے گھر میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں تھے کہ والدین چاہتے تھے کہ وہ اپنے روایات کے اور حیثیت کے مطابق اینا کی شادی کریں، مگر اینا کے دل میں تو صرف حسن بستا تھا۔ یہ جدوجہد آسان نہیں تھی۔ حسن اور اینا کے درمیان تلخیاں بڑھنے لگی۔ اینا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر تم اپنے والدین کو منا نہیں سکتے تو مجھے بھی مزید امید نہیں رکھنی چاہیے۔ حسن نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کر یقین دلایا۔ اینا، میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا اور نہ ہی تمہیں کھونا چاہتا ہوں۔ میں لڑوں گا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ محبت تو قربانی مانگتی ہے نا، مگر محبت کے لیے لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، مگر حالات جو کہ تم رہے۔ حسن کے والدین نے اسے دھمکی دی، اگر تم نے اینا سے شادی کی تو ہم تمہیں جائیداد سے دخل کر دیں گے۔ یہ لمحہ تھا کہ جب حسن کو ایک فیصلہ لینا تھا، یا اپنے خاندان کی رضا یا اپنی محبت۔ ایک رات اینا کو حسن نے بلایا۔ دونوں کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے، مگر آج ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ حسن نے آہستگی سے کہا، اینا، میں نے سوچا ہے کہ شاید ہم قسمت کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اینا کو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، کیا محبت اتنی کمزور ہوتی ہے حسن؟
اور دوسری طرف حسن نے سر جھکا کر کہا، محبت کمزور نہیں ہوتی میری جان، مگر ہم محبت کو ہر بار جیت نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا چلا گیا۔ اینا کی آنکھوں میں کے سامنے محبت کا خواب ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ کئی سال گزر گئے، اینا نے خود کو اپنی کتابوں میں ڈبو لیا، جبکہ حسن نے اپنے والدین کی پسند کی شادی کر لی۔ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے، مگر دل کے کسی کونے میں محبت ہمیشہ زندہ رہی۔ کبھی کبھی وہی پرانا کیفے یاد آتا ہے، وہی پرانی باتیں، وہ ہنسی مذاق، وہ خواب، وہ ادھورے، سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ محبت ہمیشہ جیتتی نہیں، لیکن ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ دل کے دروازے پر ایک دستک ہمیشہ باقی رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔